الرحیم الاحترام بزرگوں، دوستو، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان قریب ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہیں۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو گھنے سائے میں داخل کر دیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کافروں کے عذاب کا ذکر فرمایا پچھلی آیت میں، کہ آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ نے فرمایا ان کو کیسا عذاب ہوگا، کہ ان کی کھال موٹی کر دی جائے گی 40 ہاتھ، پھر ان کو دائمی عذاب جہنم کا دیا جائے گا، اتنا کڑا عذاب۔ پچھلی آیت میں کافروں کے عذاب کا ذکر تھا، اس آیت میں مومنوں کے ثواب کا ذکر ہے۔ اب اس آیت میں بڑی لطیف بات اللہ نے فرمائی، غور کیجیے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بندہ آ جاتا ہے ایمان کے اندر، یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی۔ ایسے نہ بیٹھیں، مکروہ ایسے بیٹھنا۔ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا، ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے۔ اب یہ آیت بتلاتی ہے، اس آیت یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ اگر کوئی آخرت کی نعمتیں پانا چاہتا ہے تو صرف ایمان کافی نہیں، اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ ہاں جی، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا، اس آیت میں بھی نہیں فرمایا کہ والذین آمنوا سندخلہم، یہ نہیں فرمایا بس ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ نہیں، جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے اور اخروی نعمتوں کو، اس کے انعامات کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ آج بندے یہ سمجھتے ہیں جی کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، کہ اللہ نے فرمایا جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ جانا تو ہے اس نے جنت میں، لیکن اب پہلے جہنم کا بھی مزہ چکھے گا، کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں نا، نیک عمل نہیں کر سکا، صرف کلمہ پڑھنے کے بعد بدماشیاں کرتا رہے۔ ہاں جی، کلمہ پڑھنے کے بعد نہ حرام سے بچا، نہ بدکاری سے بچا، جن راہوں سے اسلام نے منع کیا تھا کہ ان راستوں پر نہیں چلنا، وہ انہی راستوں پر چلتا رہا۔ تو صرف کلمہ ہی پڑھا، باقی چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا، تو قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کرے گا۔ اس کے بعد وہ جو اس نے کلمہ پڑھا تھا، ایمان تھا اس کے دل میں، اللہ اس کے بدلے اسے جنت دے گا۔ لیکن اگر کوئی سرے سے ہی جنت کی نعمتوں کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، اعمال صالحہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے دائمی عذاب سے بچنے کے لیے کلمہ کافی ہے، کہ قیامت کے دن جس نے کلمہ پڑھا ہوگا رب تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ قاعدہ ہے اللہ کا۔ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ چاہے تو اس قاعدے سے، اس اصول سے کسی کو بھی مستثنا کر دے، یعنی اس کو بغیر حساب کے بھی جنت دے دے۔ ہاں بھائی تیرا ٹھیک ہے، تیرا حساب نہیں لینا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے فضل پر ہے بات۔ جے میں ویکھاں عملہ ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت ولے، بلے بلے بلے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ ان لوگوں سے فرما رہا ہے جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے ہیں۔
اب جنت میں دوام کا ذکر ہے کہ ہمیشہ رہیں گے. جو بندہ جنت میں چلا گیا وہ نکالا نہیں جائے گا. اے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی بڑی مدت ہوگی تم رہ لیا اب دوبارہ نکل آؤ. نہیں, یہ اللہ کا اصول ہے کہ جس بندے کو وہ جنت میں داخل کر دے گا اسے پھر نکالے گا. ہاں جی, کافروں کو جو جہنم میں داخل کرے گا ان کو بھی جہنم سے نہیں نکالے گا, کیونکہ کافروں کا عذاب دائمی ہے اور مسلمانوں کا ثواب جنت میں دائمی ہے. ان کا عذاب دائمی ہے کہ ہمیشہ انہیں عذاب ہوتا رہے گا, اور مسلمانوں کو جب جنت میں اللہ نعمتیں دے دے گا تو ان کو ہمیشہ وہ نعمتیں حاصل رہیں گی, ہمیشہ وہ نعمتوں سے مزہ اٹھاتے رہیں گے. تو جو لوگ یہ سمجھتے تھے عذاب فانی ہے, ہاں عذاب فانی ہے جہنم کا, فانی نہیں ہے عذاب. ہاں جی, جس کو مار پڑی نا کسی کافر کو تو وہ اس کو ہمیشہ ہی پڑے گی جہنم میں مار. پھر اللہ نے فرمایا ہم پاکیزہ بیویاں دیں گے. پاکیزہ بیویاں کون سی ہوتی ہیں بتائیں نا مجھے. پاکیزہ بیویاں وہ ہیں جن کو نہ حیض آتا ہے نہ نفاس آتا ہے. گالی یاد رکھنا, پاکیزہ بیوی وہ نہیں جن کا دل صاف ہوئے. ہاں جی, پاکیزہ بیویاں صرف جنت کی ہیں کہ جنت میں جس شخص کو یہ بیویاں ملیں گی نا جنتی کو, وہ ایسی ہوں گی کہ انہیں حیض نہیں آئے گا. اے جڑا مہینے بعد پیریڈ آتا ہے, ہاں یہ نہیں آئے گا. اور بچہ جننے کے بعد 40 دن تک مدت ہے خون آنے کی, وہ بھی نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں سے وہ پاک ہوں گی, ستھری ہوں گی, پاکیزہ ہوں گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم ایسی بیویاں دیں گے جو سرے سے پاکیزہ ہوں گی. پھر اللہ نے فرمایا ہم جنت کے گھنے سائے میں جنتیوں کو داخل کریں گے. جنت میں دھوپ نہیں ہے, پھر سائے کا ذکر کیوں کیا؟ کیوں جی؟ جنت میں دھوپ نہیں ہے, سائے کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے جہاں کیا ہے. سمجھ آ رہی رب کی بات؟ ہاں, بڑی مشکل ہے سمجھنا کہ جنت میں تو سورج نہیں چڑھے گا, وہاں پہ تپش نہیں ہوگی. تو پھر اللہ فرمایا رہا گھنے سائے میں, یعنی گوڑے سائے میں, گھنا گوڑا کہتے ہیں کہ گوڑے سائے میں ہمیں داخل کریں گے. یعنی اللہ یہ واضح کر رہا ہے کہ جو جنت کا سایہ ہے وہ ہے آرام, راحت, سکون, اطمینان. اطمینان سے اللہ نے جنت کے سائے کو تشبیہ دی ہے کہ جیسے ایک بندہ ریگستان میں جل رہا ہو, کڑی دھوپ ہو, اچانک اسے سایہ مل جائے, کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ, کتنی سکون, کتنی راحت ملتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہم جنت میں انہیں بڑا سکون دیں گے, جنتیوں کو بڑی راحت دیں گے, بڑا مزہ دیں گے. تو اس مزے کو, اس راحت کو اللہ نے گھنے سائے میں تبدیل کیا. فرمایا گھنے سائے میں داخل کریں گے. مطلب یہ ہے کہ جنت میں دھوپ نہیں ہونی, لیکن جب وہ جنتوں کی نعمتوں کو کھائیں گے اتنا سکون ملے گا کہ ان کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, روح بھی ٹھنڈی ہو جائے گی, سکون میں آ جائیں گے, بڑی راحت ملے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جنتیوں کو ہم ایسی نعمتیں دیں گے کہ انہیں پا کر وہ راحت میں آ جائیں گے, سکون میں آ جائیں گے, اور دنیا کا ہر غم انہیں بھول جائے گا. ہاں جی, پھر جنتی پتہ کیا کہے گا؟ جس بندے کو ساری زندگی غم ہی پہنچے ہیں نا, جب وہ جنت میں جائے گا کہے گا باری تعالیٰ میرے غمہ دا اتنا بڑا بدل ملیا مینوں جنت کو دیکھ کے, کاش میں ساری زندگی غموں میں رہتا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ اس کے بدلے اللہ نے اتنی بڑی جنت دینی ہے. تو اس لیے اس دن ہر مومن کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا, راحت میں, اطمینان میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.